ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی اسے دور دور سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے جواب دیا، میں ایک کمزور جانور ہوں۔ جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اس طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے تاکہ میں سکون سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا، اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ایک دن وہ بوڑھا جنگل سے دوبارہ گزرا تو اس نے دیکھا وہ چوہا بلی بنا ہوا تھا۔ وہ زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو چوہے نے جواب دیا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر کانپ رہا تھا، رو کر اللہ سے دعا بھی مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ چوہے نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ چوہا پھر اس بوڑھے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اپنے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہے۔ بوڑھا چونکہ عقل مند تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر کر جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل اسی ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں یا پھر خود ہی کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی چلنا ہی نہیں سیکھ پاتا۔